یعنی یہ ہے فرق کرنے والی. کہتے ہیں جب آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا یہ تو کیا ہے پرانے قصے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بار بار باتیں جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے, ریپیٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. دہرایا کیوں جاتا ہے کسی چیز کو؟ دیکھیں یہ تو ہم قرآن پڑھ کے ہمیں لگ رہا ہے نا کہ قرآن نصیحت کے لیے. دنیا کا کوئی کام کیا دہرایا نہیں جاتا؟ دلچسپی کے کام آپ دہراتے ہیں, ضرورت کے کام آپ دہراتے ہیں. آپ منہ روزانہ دھوتے ہیں, کیوں دھوتے ہیں؟ کل دھویا تو تھا, ٹھیک ہے, بلکہ روزانہ کیا بار بار دھوتے, کیوں دھوتے ہیں؟ چلیں جو لوگ نہیں مانتے, ہم تو مومن ہیں تو 5 وقت دھو رہے ہیں, جو لوگ نہیں وہ بھی تو کیا کرتے ہیں دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ دھو تو لیا تھا. کھانے کے بارے میں دیکھیں, وہ کھا تو لیا نا, ٹھیک ہے, صبح کھا لیا تو وہ شام کو نہ کھائے. اچھا جی, بھوک لگتی ہے. محبت ہم کسی سے کرتے ہیں, اپنے بچے کو پیار ہی کریں. جب پیدا ہوا تھا جب ہی اٹھا کے پیار کیا تھا, اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا, بار بار کرتے ہیں. اور جو کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کرنے, ان کی تکرار نہیں کر رہے, کھا بھی رہے ہیں, محبت بھی کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی درست رکھ رہے ہیں, تو اتنی تکرار تو نہیں ہونی چاہیے. بس دیکھیں تکرار بری جب لگتی ہے جب کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو. جس میں دلچسپی ہو اور وہ ضرورت ہو تو وہ اس میں تکرار بری نہیں لگتی, ٹھیک ہے. کیونکہ جو کوئی کام نہیں کرنا چاہتا نا, اس کو پسند نہیں ہوتا, اس کو کوئی بات بار بار کہی جائے تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے نہ کہو, مجھے نہیں کرنا. وجہ کیا ہے؟ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن جس پہ تکرار ہوتی ہے تو وہ تکرار تو اس پر کیا کر جاتی ہے, ہاں. تو کیونکہ یہ قرآن کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے, اس لیے انہیں اس کی تکرار بری لگتی ہے. حالانکہ تکرار تعلیم کا اہم حصہ ہے. علم میں کو پختہ کرنے کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ تکرار. جیسے تختیاں بار بار لکھواتے مشق ہو گئے ہیں. یعنی چیز کو سکھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تکرار کی جائے. ذہن سازی کے لیے تکرار بہت ضروری ہے. ذہن بنانے کے لیے آپ دیکھیں, آپ کا میڈیا کیا کرتا ہے, ٹی وی پہ کمرشل ایک بار آتا ہے, بار اور برا بھی نہیں لگتا. نیوز ایک بار آتی ہے, اچھا, اور آپ بار بار ہر چینل پہ دیکھتے ہیں وہی نیوز, ادھر بھی دیکھیں یہ کیا بتا رہے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں, وہی ایک معاملے پہ. تو قرآن میں اگر کوئی بات بار بار آتی ہے تو وہ پھر کیوں بری لگتی ہے, ٹھیک ہے. ہر بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہے, لیکن کیسے آتا ہے؟ کیونکہ پڑھا تو ہے موسیٰ علیہ السلام, جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن ہر بار کیا ہوتی ہے, ایک نیا پہلو ہوتا ہے. ایک نیا, ہر جگہ ہر ایک الگ الگ پارٹ بیان کیا, الگ الگ حصہ موسیٰ علیہ السلام کا. بالکل. تو قرآن تذکیر ہے, ٹھیک ہے, یہ ریپیٹ ہوگا, اور یہ تذکیر ہے اور تزکیے کے لیے آیا ہے, اور بار بار اس کی جو مثالوں سے طریقوں سے بات سمجھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے ذہن میں اس کو اتارنا مقصود ہے, اور پھر عمل کروانا, اور زندگی کا نقشہ بدلنے کے لیے پہلی بار سن کر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, جب پہلی بار سنتا ہے نا اس وقت کیا ہوتا ہے, سن لیتا ہے, اثر تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذہن بن جاتا ہے. ہاں, ذہن نہیں بنتا پہلی بار سننے سے, سوچ تھوڑی سی جاگتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے, دل پہ بھی اترتا اور سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جب طلب بن جاتی ہے نا, جب, اچھا بعض لوگ اگر دیکھیں, یہ بھی بڑی ایک طرح سے بات اچھی ہے, پازیٹیو ہی جاتی ہے انسان کے لیے, کہ بعض لوگ اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہوتے
یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ عمل اس حساب سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کی طرف پھر لپکتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں. یعنی وہ چیز ان کو تسکین دے رہی ہوتی ہے، سکون دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کیا ہے، بدلنے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، بس ہمت نہیں کر رہے ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں. تو لیکن جب اس تذکیر ہوتی پھر کیا ہوتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیے کے لیے تذکیر بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہمیشہ ایسے نادانی سے سوال کرتے ہیں کیا کریں، اتنی کوشش کرتے ہیں ہو نہیں رہا تو کیا کریں، پھر تذکیر کو زیادہ تذکیر کریں، تزکیہ خود بخود ہو جائے گا. ہو جائے گا. اس بات کو مانتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، اثر کرتا ہے. بالکل اثر کرتا ہے. پھر فرمایا کہہ دیجئے اس نے جو جانتا ہے چھپی بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اسے کس نے، جو جانتا ہے سارا جو ہر چیز سر کو بھی جانتا ہے، یعلم السر، چھپی بات کو بھی جانتا ہے، اس نے اس کو نازل کیا ہے. سر ہوتا ہے راز. دیکھیں آپ مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات لا کے کتاب کا دفاع، پیغمبر کا دفاع اور کتاب بھیجنے کے پیچھے ایک مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ کلام اس کا ہے جو زمین و آسمان کی ظاہری نہیں، چھپی ہوئی کائنات کے ہر چیز کا بھید جانتا ہے. اس کا علم بہت زیادہ ہے. دیکھیں ہم کیا کیا جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ؟ ساتھ بیٹھے ہوئے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کے دل کا حال نہیں جانتے. وہ ایک ایک کے دل کا حال جانتا ہے، ایک ایک دل سے. یہیں پہ بیٹھے تھوڑا ایکسپیرینس کریں، ہم مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے. اب کتنے بہت لوگ ہیں، سب کے دل ہیں، اس میں ایک خیال نہیں آ رہا، کتنے خیال آ رہے ہیں، سارے خیالوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کسی بھی بات کا، اس کا علم اتنا زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جس کو اتنا پتہ ہے اس کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے اور اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے کہ اس کے احکام جو ہے حتمی ہے، کیونکہ یہ کہا کہ اس کی طرف سے ہے جو میں وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس کا غفور الرحیم ہونا ہے کہ اس نے آپ کی طرف یہ بھیجی ہے کیا، کتاب. ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم کی رحمت کیا ہے، اس کی بخشش جو اس نے آپ کے لیے کتاب بھیجی ہے. اس کو جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے نا ایک وقت میں ڈرتے ہیں اور ایک طرف میں کہتے ہیں غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کی طرف کیا نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کیا ہے. تو اس کو لوگے، اطاعت کرو گے تو میرے رحمت کو، بخشش کو پالو گے. تو وہ صرف ہمارے دل نے تو کائنات کے راز جانتا ہے، باریک بین ہے. سورہ ملک پہ کیا کہتے اللہ یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر فرمایا انہوں نے کہا مالی حاضر رسول، کیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، وہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں انزل الیہ الملک، کوئی اس کی طرف فرشتہ کیوں نہیں اتارا تو وہ ہو جاتا ساتھ اس کے ڈرانے والا. اب دیکھیں پہلے جو ہے قرآن پر اعتراض، ٹھیک ہے، اب کیا ہے پیغمبر پر اعتراض. ٹھیک ہے، اور اعتراض بھی اور تمسخر بھی. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کو، یہ کیسا رسول ہے. کہنے میں تعجب ہے اور اعراض بھی ہے، تحقیر بھی ہے. ڈیگریڈ کرنا ہے کسی کو، اس کی ویلیو کو کم کر دینا. کہ یہ اللہ کا اگر بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تو وہ سب کو کیا کرتا، ڈراتا دھمکاتا. جیسے کسی بہت پاور والے کے ساتھ اس کے گارڈز ہوتے ہیں نا، تو وہ تو کچھ نہیں کہتا، لیکن لوگ اس کے گارڈ سے کیا ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. بہت ڈر رہے ہوتے ہیں. تو
اگر یہ کائنات کے رب کا سفیر ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہے کیوں نہیں ہے. اور وہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں. یعنی اس کو تو ظاہر آپ نے تجارت بھی کی تھی نا, پھر نبوت کے بعد اگرچہ اس کو چھوڑ دیا تھا, لیکن یہ روزی کمانے کے لیے تو اسے اپنی ضرورت کے لیے اس کو تو بازار بھی جانا پڑتا ہے. آخر ظاہر کبھی تو آپ بازار کو ناپسند کرتے تھے, کم جاتے تھے, لیکن کیا تھا جاتے تو تھے نا, تو جانا تو پڑتا ہے. اور کیوں جانا پڑتا ہے؟ ظاہر آپ کو بھی کچھ نہ ضرورت کھانے پینے کی, یہ ساری ضرورتوں کی چیزیں کے لیے, تو کہتے ہیں یہ تو یہ بھی کرتا ہے. تو اس کے ساتھ تو کوئی مدد ہونی چاہیے تھی. اور بلکہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس پہ سونے کے کنگن اترے, کیونکہ وہ بادشاہوں کو کیسے دیکھتے تھے؟ کنگنوں میں دیکھتے تھے نا. تو ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بات سنیں گے جو کچھ ہمارے مطابق ہو, اس کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہم انسان کے حق کو قبول کرنے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ حق پیش کرنے والا ہماری مرضی کا ہو, ہماری پسند کا ہو. پسند کا ہو کہتے ہیں نا بعض کسی اور کی بات سن لیں گے, فلاں کی نہیں سنیں گے, ہماری زبان کا نہیں ہے, ہماری قوم کا نہیں ہے, ہمارے معیار کا نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے, فرشتہ کیوں نہیں ہوتا جو ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا, یا یلقی الہی کنز, یا ڈالا جاتا ہے اس کی طرف کوئی خزانہ, یا ہوتا اس کے لیے جنہ کوئی باغ, یا کل منہا وہ کھاتا اس میں سے. اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مرد کی جو سحر زدہ ہے, رجل مسحورا, ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جو کیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں خزانہ نہیں ہے, کوئی باغ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اپنے باغ پہ سے ہی گزارا کر لیتا, سب کچھ ہو جائے. آپ کے معاشی حالات تنگ تھے نا, کیونکہ آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے آپ بہت زیادہ معاشی طور پہ کمزور ہو گئے تھے, اس لیے کہ اپنی اس سے پہلے تو آپ حضرت خدیجہ کی مال تجارت کا کام کر رہے تھے, لیکن نبوت کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ تھی. اگر اپنی تجارت پہ تھے تو پھر کیا نبوت کا کام کو کیسے کرتے, دعویٰ کا کام کیسے کرتے, تھوڑا تھوڑا سا نا کبھی کبھی, اور ظاہر پہ, لیکن یہ کہ آپ نے اس کو کرنے کی چھوٹ, حالات آپ کے تنگ ہو گئے. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 30 دن اور راتیں مجھ پر ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میں یا بلال کھا سکتے ہیں, یعنی جسے کوئی ایسی چیز نہیں تھی 30 دن راتیں کہ اسے کھا سکتے. اسی طرح شب ابی طالب میں پتے, جڑی بوٹیاں, یہاں تک کہ چمڑا وہ بھی کھایا. تو وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہ ایسے تنگ حالات, اور اس کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا, یعنی مدد کے لیے یہ اپنے ساتھیوں سے مدد لیتا ہے, اس کے پاس اپنے خزانے کیوں نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا آپ ہمیشہ صدقات کے لیے ابھارتے تھے, ٹھیک ہے, دینے کے لیے. کوئی جیسے کوئی جھڑپ کا معاملہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں, تو یہ کہتے تھے کہ اس کے اپنے پاس کیوں خزانہ نہیں ہے, کہ یہ بجائے کہ وہ کہتے تھے نا کہ اس کو مت دو, اگر نہیں دو گے تو یہ سب اس سے کیا ہو جائیں گے, چھٹ جائیں گے, چلے جائیں گے. کہ یہ سب کچھ یعنی خرچ کرنے کا بھی اتنا کہتا ہے اور اتنا سب کچھ کرتا ہے, اس کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں, اور کیا کر رہا ہے, لوگوں سے لے کر, یعنی کوئی اس کی اپنی مدد نہیں ہے. اور کہا یہ جو ہے بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے, تم ایک سحر زدہ انسان کی باتوں میں آگے ہو. ٹھیک ہے, ہمیں تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ جو کہا گیا نا کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کیا, رجل مسحورا, ایک سحر زدہ آدمی, کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو, اس کے پیچھے لگے. عربوں میں کسی یعنی محصور کی سحر زدہ ہونے کی 3 وجہ سے اسے سمجھتے تھے, یعنی ان کے یہاں دیوانہ ہونے کے 3 اسباب تھے. وہ یہ کیا کہتے تھے, کس ایسے بندے کو کہتے تھے اس پر سحر ہو گیا, یا اس پر جن کوئی آ گیا تھا, کوئی جن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ہے کہ اس نے عقل کھو دی, کس وجہ سے, کہ بتوں کی مار پڑی, ان کی کوئی گستاخی کی تو اس کی عقل کھو دی. کہاں اس یہ
सहर ज़दा हो गया है। और क्यों हुआ है, क्या किया है उसने? बुतों की जो है गुस्ताखी की है तो उस पर उनकी मार पड़ गई है, ठीक है। और नंबर 3 जादू हो गया है। ये इल्ज़ाम फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आयद किया था ना कि इस पे ये क्या है, जादू हो गया है। और जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है अपने बारे में तस्दीक करते रहे हैं कि मैं कोई यानी दीवाना नहीं हूँ, मजनून नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह का बशर ही हूँ। अच्छा, इस पे भी बड़ी आज भी ये प्रॉब्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने पे बड़ा एतराज़ है, जबकि आप खुद बारहा तस्दीक करते हैं कि मैं तुम्हारी तरह का बशर ही तो हूँ, ठीक है। और बस सिर्फ ये है कि मुझ पर वही आती है और मुझे अल्लाह ने अपनी हिदायत के लिए चुना है। तो वो कहते हैं इनके पास कुछ नहीं है, जबकि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए इंसान ही को चुना है। देखो किस तरह उन्होंने बयान की आपके लिए मिसालें, तो वो भटक गए, पस नहीं वो इस्तात रखते यस्ततीउना सबीला, रास्ते की, वो रास्ते की यानी ये रास्ते को खो बैठे हैं, वो आपको दीवाना कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये खुद दीवाने, इनकी अकल भटक गई है, ये अपने जो है दुरुस्त राह खो बैठे हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला समात और बसारत ले ले तो फिर कोई रास्ता दिखा भी नहीं सकता। फिर फरमाया तबारकल्लज़ी इंशा जाला लक खैर, बहुत ही बाबरकत है वो जो अगर वो चाहे वो बना दे आपके लिए बेहतर इससे, बागात बहती हों इनके नीचे नहरें, और बना दे आपके लिए कुसूरा महलात। यानी ये जो मुतालबा करते हैं, किस किस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे? आपके पास ख़जाने हों, फरिश्ता कोई साथ क्यों नहीं है, आपके बागात हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बातें हैं हम इससे ज़्यादा दे सकते हैं कि आपके लिए क्या हो, बागात के जिनके नीचे नहरें बहती हो, और बना दे आपके लिए महलात। कसूर कसर होते हैं पक्के घर, कि वो तो आपको ये सब कुछ अता कर सकता है, यानी दुनिया में भी ये दे सकता है। मगर क्या है कि पैगंबर का काम दुनियावी चीज़ों की नुमाइश करना नहीं है और उनका इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्या है, लोगों की हिदायत, लोगों को हिदायत की राह दिखाना, ख़ास अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना और उसको अमल के लिए उभारना और उनको अमल करके दिखाना, ये मकसूद है। देखिए ना, एक जो है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला एक दाई, वो दुनिया की लज्जतों, फरहतों और आसाइशों और लग्जरीज को ही अपनाए हुए है, तो वो किस चीज़ का अमल पेश कर रहा है? और लोगों को किस चीज़ के लिए उभारेगा फिर वो? दुनिया के लिए। दुनिया के लिए। रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे रब ने मेरे लिए मुझ पर पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए, और मैंने कहा कि नहीं, मैं एक दिन पेट भर के और एक दिन भूखा सोना चाहता हूँ ताकि शुक्र गुजार रह सकूँ। अच्छा, हम इतना मांगना चाहते हैं ताकि हमारी शुक्रगुजारी चली जाए। शुक्रगुजारी कब रहती है इंसान के पास? हाँ, जब उसके पास उसकी ज़रूरत का हो, ठीक है, या उससे भी थोड़ा शायद कम हो। ज़ायदा ज़रूरत चीज़ बंदे को क्या कर देती है? गाफिल होना शुक्र कर। ठीक। फिर फरमाया बल कज़्ज़बू बिस्सा, उन्होंने झुटलाया है घड़ी को, सा को। कौन सी घड़ी को? क़यामत की घड़ी को। और तैयार कर रखी है हमने इनके लिए जो झुटलाए घड़ी को भड़कती आग। यानी असल में इन लोगों ने क़यामत को झुटलाया कि कोई हिसाब किताब नहीं है और हड्डियां कैसे ज़िंदा होंगी। तो जिन्होंने इनकार किया, झुटलाया, उनके लिए सख्त जगह है और सख्त उनके साथ मामला पेश आएगा। क्या? जब वो देखेगी इन्हें, इज़ा रात हो, कौन देखेगी? हाँ, मिन मकाम बई, जगह से दूर की। वो सुनेंगे इसके
سمیع لہا، سخت غصے کی آواز اور چیخنا چلانا. تغیظ و زفیرہ، اس طرح سے آپ پیچھے بھی پڑھ کر آئے نا، سورہ ملک میں بھی آپ نے اس طرح سے پڑھنا. زخیر ہوتا ہے سانس باہر نکالنے کی آواز، اور بھوکے شیر کا دھاڑنا. یعنی مجرم دور ہی ہوگا، آگ اس نے اسے دیکھ لیا اور وہ غصے سے بھڑک رہی، بپھر رہی ہے. یعنی ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ابھی تک وہ انجام تک پہنچے نہیں، اور وہ غضبناک ہو کر ان پر کیا کر رہی ہے؟ چیخ رہی ہے، دھاڑ رہی ہے. کہ اور دھاڑ ایسا رہی ہے کہ گویا جیسے جہنم پھٹ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آوازوں سے بھی چیزیں ٹوٹتی ہیں نا. اسی لیے جہنم کو حطمہ بھی کہا گیا ہے. کیوں حطمہ؟ کیوں وہ انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، ایک ایک ہڈی. اللہ اکبر. آپ سوچیں ایک معمولی سا فریکچر ہو جائے نا تو اس کے لیے ہم سب کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا. جی یہ ہو گیا ہے، ہڈی کا مسئلہ ہو گیا ہے، ایسا ویسا، جبکہ وہاں پر ہڈی جو ہے وہ کیا کہ توڑ پھوڑ کے رکھ دی جائے گی. یعنی کتنا دیکھا جائے خطرناک انجام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فرقان اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انسان کو ڈرا رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ سمجھ کے نہیں دیتا. کبھی ایسی کوئی فیلنگ آئی ہے؟ کبھی کسی بھی جانور کو آپ نے دھاڑتے ہوئے اپنے اوپر دیکھا ہے یا اس کی آواز سنی ہے؟ ہم تو وہ کمزور دل لوگ ہیں. کتا ہے بھی بھونکے نا تو کیا ہوتا ہے آپ کا؟ اور کبھی کسی کی وہ حملے کی غرض سے یا ایسے آئے تو اس وقت اس کا ذرا جو چیخنا چلانا ہوتا ہے. اب دیکھیں شیر کو دھاڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ شیر جب دھاڑتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کو ایک قید کیا ہوتا ہے پنجرے میں، ٹھیک ہے، اور آپ جس طرف ہوتے ہیں اس طرف ایک سیفٹی سائڈ. لیکن اگر وہ جب منہ کھول کے دھاڑتا ہے تو اچھا بنے کہ بندے کی ٹانگیں کام جاتی ہیں، جبکہ وہ بھی بندہ ہے اور ہم بھی سیو ہیں. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ تو انتظار میں ہی کس کے ہے، یعنی جانور سے ڈر جاتے ہیں، اس کے دھاڑنے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جہنم کے دھاڑنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. اور جہنم اتنا یعنی وہ شدت سے وہ چیخ رہی، چلا رہی ہے نا، اپنے جلنے کی وجہ سے بھی خود بھی اس کا شکار ہو رہی ہے. کہ جہنم روایت میں آتا ہے جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اس کا بعض اس کے بعض حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں سمجھا دو کہ جہنم کیسی جگہ ہے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا آگے دیکھیں، اور جب وہ ڈالے جائیں گے الکفی منہا مکانا ضیقا مقرنین، تنگ جکڑے ہوئے، وہ پکاریں گے اسی جگہ ہلاکت کو. کہاں پر؟ یعنی ایک تنگ جگہ، اور وہاں پر وہ کیسے ہوں گے؟ جکڑے ہوئے، بہت تنگ جگہ میں جہاں گرمی ہے، آگ ہے، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان ہیں، باندھ کر، جکڑ کر، پکڑ کر اندھیرے آگ میں مجرم جو ہے وہ اس طرح پھینکے جائیں گے. اور وہ جو جکڑا ہے زنجیروں کے ساتھ 70 ہاتھ لمبی زنجیر، ٹھیک ہے. ایک تو وہ زنجیروں سے بندھا ہوگا، اب اس کو آگ کیسے لگتی ہوگی، اور خود اس پر آگ کا عذاب، اور پھر جگہ بھی کیا ہے؟ تنگ. اللہ اکبر. اور وہ اس جگہ پکاریں گے کس کو؟ موت کو پکاریں گے. تو کہا جائے گا، آگے فرمایا، نہ تم پکارو آج ہلاکت کو ایک ہی، بلکہ پکارو ہلاکتیں بہت سی. سب ثبوراً کثیرہ، بہت ثبور، موت، ہلاکت
یعنی اپنی ہلاکت کو پکاریں گی. کیا کہیں گے؟ کہ ہم مر جائیں. یعنی قرآن کی، دین کی، پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ یک کے بعد دیگر درجے پر مجرم جو ہے ان کا انجام ہے. تو قرآن اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کو مان لیتے، یہ نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اگر یہ اس سے ہدایت پا لیتے تو یہ بچ جاتے. تو کہا اب ایک موت نہ مانگو. کیوں؟ مر مر کے جینا ہے تو بہت سی موتیں مانگو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایک موت مانگ رہے ہو تو اس سے مر جاؤ گے؟ نہیں، تم مر مر کے جیو گے تو کئی موتیں مانگو. کیونکہ یہ یعنی آگے جیسے نہیں بڑے ہمیشگی کا عذاب. پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشہ کی، وہ جو وعدہ کیے گئے متقی لوگ، ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. میں نے ٹھیک آیت پڑھی؟ جی. یعنی جہنم کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے ہمیشہ ہے، اور جنت کیا بھی وہ بھی ہمیشہ ہے. لیکن جنت کے لیے شرط ہے تقوی. یعنی جہنم سے بچنا ہے تو دنیا میں بچ کر رہنا، تقوی اختیار کرنا، جو احکامات ملے ان کو کر گزرنا. دنیا میں ڈرنے والوں کے لیے جنت میں جگہ ہے، ہمیشگی کی جگہ، جس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر آپ دنیا کو اپنی جنت بنا بھی لیں نا بہت اچھا سا، تو وہ بھی پھر بھی کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا. لیکن وہ وہاں چھوڑنا نہیں ہے. ان کے لیے ہے اس میں جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے. دنیا میں آپ کو جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. وہاں جو چاہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے. دنیا کی چاہت اگر کوئی ہو بھی جاتی ہے پوری، لیکن کیا ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہے آپ کے رب پر ایک وعدہ پوچھا جانے والا. کان علی ربک وعدا مسئولا. یہ رب سے ایسا وعدہ ہے جو پوچھا جائے گا. یعنی جس وعدے کا پوچھا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے کسی آپ کہتے ہیں نا آپ وعدہ کر رہے ہیں، پھر دیکھیں وعدہ پوچھا، پھر وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ پورا. تو یہ وعدہ کون سا ہے جو پورا ہو کر رہے گا؟ یہاں جو نہیں ملتا نا، جو آپ چاہتے ہیں سب کچھ رہ جاتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ. ہمیشہ یہ سوچ لیا کریں کہ یہ سب وہاں مل جائے گا، بلکہ ایسا نہیں، اس سے بہت زیادہ اعلیٰ بہتر. فرمایا جس دن اکٹھا کرے گا انہیں، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ان سب کو، یا وہ خود بھٹک گئے تھے راستے سے؟ یعنی کن کو اکٹھا کرے گا؟ جو معبود بنا لی اکٹھا سب کو کرے گا، معبود کو بھی اور ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی، سب کو اکٹھا کر کے، معبودوں کو اکٹھا کر کے پوچھا جائے گا کہ تم ان کی یعنی عبادت کرتے تھے، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ جیسے حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے انہیں یعنی خود کو رب ماننے کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنے لیے یہ معاملہ خود کیا ہے. تو اس دن معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے. آگے جیسے آ رہا ہے، وہ کہیں گے پاک ہے تو، نہیں تھا جائز ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی دوست. یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ جو معبود بنائے، جن کو معبود بناتا. لیکن تو نے یہ دیکھیں کتنی پیاری وجہ ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی دوست. اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ہمیں معبود کیوں بنایا؟ لیکن تو نے سامان زندگی دیا انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت، ذکر کو بھول گئے، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے.
वकानु कौमम बूरा, ये हलाक होने वाले लोग थे। इन्हें आपने सामान ज़िंदगी दिया। सामान ज़िंदगी क्या? लंबी उम्र, दौलत, औलाद, हर तरह की नेमतें। तो इनके भटकने भूलने की असल वजह क्या है? इन्हें सामान ज़िंदगी दिया गया था। ठीक है, देखिए इंसान की कमज़ोरी कि दुनिया मिलने लगती है तो समझता है कि अल्लाह राज़ी है। ये चीज़ उसे अल्लाह से दूर कर देती है और वो अल्लाह को भूल जाता है। तो वो भूल गए कि ज़िक्र को, यहाँ तक कि वो भूल गए ज़िक्र। ज़िक्र क्या है? नसीहत, याद दहानी। किसकी? कुरान की, अल्लाह की, पैगंबर की नसीहत को वो, यानी पैगंबर जो रिमाइंडर लेके आए उसको ये भूल गए। बूरा इसका मज़दर है हलाक, बर्बाद होना, और दूसरा मायने है बर्बाद होने वाले। तो सबक क्या हम इसमें समझ आया कि इंसान की गुमराही और अल्लाह की नाफरमानी की बुनियादी वजह क्या है? यानी ये क्या चीज़ उसे अल्लाह से दूर करती है, उसका रास्ता उससे गुम कर देती है? मताए दुनिया। ठीक, मताए दुनिया समझ आई ना क्या है इसमें? हाँ, और दूसरा है नसीहत से दूर होना। ये गैर महसूस तरीके से उसको दूर कर देती हैं। ठीक है, यदि मताए दुनिया जो है नेमतों का, यहाँ पे कहा ना कि नेमतें दी थी तूने इन्हें ज़िंदगी में और इनके आबा को, यानी कभी जो जिनके माँ बाप को नहीं मिलता लेकिन उन्हें खुद मिलता है तो वो भी उनकी किस का बाइस बन जाती है? गुमराही का, भटकने का। और बास जो माँ बाप को मिला होता है, नस्ल दल नस्ल जो वो आगे बढ़ता चलता है, तो उससे भी क्या होता है? इससे तो और ज़्यादा फ़ख्र आ जाता है। कहते हैं जी जद्दी पुश्ती नवाब है हम, कहते हैं ना। तो ये वही है कि उस अपने उस पे फ़ख्र करना इतना, और ये चीज़ उन्हें क्या कर देती है? नसीहत से दूर कर देती है, भटका देती है, गाफिल कर देती है। और जब नस्ल दर नस्ल हो तो मज़ीद भटकते हैं कि हमारा हक है, हम अहल हैं। यानी इंसान की देखिए कमज़ोरी है कि जब नेमत जाती है ना तो इंसान क्या सोचता है? आपसे कोई नेमत चली जाए तो क्या जहन में बात आती है? जल्दी से क्या कोई कहते हैं कोई गुनाह है, कोई गलती है, ठीक है, हाँ, या कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, दुख हो, माल की कमी हो, तो एक फितरी सी बात है, इंसान बोलता है पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, क्या नाशुक्री की मैंने, क्या नाकदरी की मैंने। ऐसा है ना कि पता नहीं कौन सी मैंने नाहक कोई बात कह दी, किसी को कुछ ऐसा कर दिया, किसी से ज़्यादती हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसा सोचते हैं। लेकिन यानी इंसान का कसूर मतलब ना हो तब भी ऐसा और कसूर हो फिर भी उसको नेमतें मिले तो वो क्या समझता है और सोचता है? मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, या दूसरों के साथ ऐसा मामला हो तो हम फौरन जजमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई हादसा पेश आ गया, किसी का जवान बच्चा फौत हो गया, किसी की बेटी के साथ कोई ऐसा इशू हो गया तो कहते हैं देखा जो किया वो सामने आ गया। ठीक है, या कोई नेमत मिल जाए या काम बन जाए तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? पता नहीं मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अंबिया का जवाब था कि ये लोग इसलिए ऐसा हुए हैं। इस सारे मंजर को जहन में लेकर आए कि सब लोग मौजूद हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह ताला भी हैं, मुजरिम लोग भी हैं, और सब मुखातिब होंगे
اور اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے نیک لوگوں سے. تم نے ان کو بھٹکایا. وہ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری وجہ نہیں تھی. اصل ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ جو ان کو نصیحت ملی تھی اس سے یہ اس کو بھلا دیا تھا. انہوں نے بھی اور ان کے آبا نے بھی. اور ان کو جو ملا ہوا تھا ان کو بھی اور ان کے آبا کو بھی، اس میں یہ کیا ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ سے بھٹکے ہوئے تھے، غافل تھے. اور دیکھیں مکہ میں بھی مجرم، منکر، مخالف سارے جو ہے یہ جو سردار تھے، مالدار تھے، اور انہیں اپنی اس سرداری پر، اس قومیت پر انتہائی تکبر کہ وہ اتنی اپنی اخلاقی معاشرتی تمام ذمہ داریوں کو بھول گئے تھے. جیسے ابو لہب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تک کو بھول گیا تھا، جبکہ وہ ان کے یعنی وہاں کا ایک نظام تھا عرب قبائل کا کہ اپنے کو سپورٹ ضرور کرتے تھے. لیکن یہ مال زیادہ ہونے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا کی نعمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس چیز کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اس پر کسی قسم کی نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی تھی. کیونکہ انسان کو جب بہت کچھ ملتا ہے نا تو اس میں سے عاجزی چلی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کہا نا کہ مجھے بس کتنا ملے کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ عاجزی رہے، شکر گزاری رہے. یہ جو متاع بہت زیادہ ملنا، اس سے انسان میں تکبر آتا ہے، اور وہ ایسی بلا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو خوشحال لوگ نعمتوں میں مشغول، ان کو نصیحت میں دلچسپی کم ہوتی ہے، اور وہ مشغول ہوتے ہیں دراصل اور چیزوں میں. آگے دیکھیں. اور نہ مدد کی بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا بوجہ اس کے کہ جو تم کہتے تھے، تو نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی عذاب کو، اور نہ مدد کی. جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، ہم چکھائیں گے اسے عذاب بہت بڑا. بس انہوں نے جھٹلایا بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے، تو نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی. کس چیز کے؟ ان سے ظلم سے مراد کفر، شرک، ان کی سخت سزا. یعنی معبودوں نے عابدوں کو جھٹلا دیا، تمہارے وعدے یعنی جھوٹے کر دیے کہ تم سزا کو پھیر نہیں سکتے، طاقت نہیں رکھتے ہو. جو کوئی بھی ظلم کرے گا، انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، شرک کرے گا، اس کے لیے سخت سزا ہے. آج سمجھ آ گئی؟ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یعنی معبود جو ہے نا وہ اپنے عابدوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. انکار کریں یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جن ہاں، کی ہم بالکل دنیا میں نہیں. عبادت ہاں. کرتے ہیں اللہ کے سوا، وہ ہماری ان حرکتوں سے انکار کریں گے. کیونکہ انکار واقعی کریں گے. میں ایسے کسی نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. یہ تو لوگ انہوں نے بنا لیا، مزاروں پہ جو جاتے ہیں، کرتے ہیں چڑھواہے، اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں آج سمجھ نہیں آ رہی نا، پھر اس روز یہ سمجھ آ جائے گی. فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے، مگر بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں. اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. کیا تم صبر کرو گے؟ اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا. یعنی یہاں پچھلے اعتراض کا جواب دیا کہ وہ کہتے کہ جی یہ کھانا کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں نا سب کھانا کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرے، تثبیت قلب بھی ہو رہی ہے کہ آپ پہ غم نہ کرے. انہوں نے پچھلے رسولوں پر بھی ایسے ہی اعتراضات کیے تھے. اچھا یہ بات دیکھیں اگرچہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے
جو سب سے بڑی بات یہاں پر ہم سب کے لیے اہم سبق، اس کو سرکل کریں باقاعدہ، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ، صبر کرو گے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا. یعنی انسان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، اور رب دیکھنے والا ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کون کس کو تکلیف دے رہا ہے. سب انسان ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش. جیسے مثلا ایک شخص کے پاس مال دولت ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایک بہت اسٹیٹس ہے والا ہے، دوسرا نہیں ہے. ایک کے پاس بہت قوت ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو اب وہ فتنہ ہے، اس وجہ سے وہ ایک دشمن بن جاتے ہیں. کیونکہ دو طرح کے لوگ آپس میں ہوں تو ان کی پھر بھی بن جاتی ہے، اور اگر فرق ہو تو مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. مثلا جیسے یہاں پہ جو سرداران مکہ تھے اور جو یہ غریب لوگ تھے، یہ ایمان والے جو لائے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن گئے تھے. یعنی ان کے لیے، ایلیٹ لوگوں کے لیے کیا آزمائش تھی کہ غریب لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ ان بڑے سرداروں کے لیے آزمائش بن گئے تھے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ اگر اپنے آپ کی مجلس سے ختم ہوں گے تو ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایمان والے متکبرین کے لیے کیا بن گئے؟ آزمائش بن گئے، فتنہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں سب کا امتحان ہے، یہ صرف مکہ والوں کا نہیں، ہم سب کا بھی ہے. اور کیوں امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ چیک کرنے والے. ہاں. کتنا خالص ہے. اور نہ یہ کو احسن عمل، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود تجھے اور تیری وجہ سے دوسروں کو آزمانے والا ہوں. یعنی ایک انسان دوسرے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش بن جاتا ہے. اور اس کی دعا بھی ہے نا فتنے سے بچنے کے لیے، ربنا لا تجعل فتنة اليوم لقوم الظالمین. یعنی کیا فتنہ ہے؟ دو لوگوں کے آپس میں اگر نہیں بنتی، فار ایگزامپل میاں بیوی، وہ ہیں، رہتے ہیں اور بنتی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ دراصل ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ساتھ بھی رہنا ہے. اسی طرح ماں باپ کے لیے بعض اولاد وہ ہو جاتی ہے فتنہ. یعنی اولادوں میں 4-5 اولاد ہے اور ایک اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ فتنہ بن جاتی ہے. چھوٹے بچے فتنہ بن جاتے ہیں. اب اولاد جو فتنہ بن جاتی ہے، ماں باپ ایسے اولاد کو آگ بھی نہیں کر سکتے اور وہ تنگ بھی انہیں بہت کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے یعنی ہر انسان جس کو دوسرے انسان کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے. ایک جگہ پہ کام کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ خون کے رشتے، دوستی کے رشتے، امیر غریب، ہر طرح سے ہر انسان دوسرے کی کیا ہے؟ آزمائش ہے. یہ لفظ تو 4 ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے. تو بعض کے لیے فتنہ تو ہے، اب کرنا کیا چاہیے؟ کہ فتنہ ہے، اتصبرون، صبر نہیں کرتے؟ صبر کرو. ایک طرح کی ڈانٹ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک، اور پوچھنا بھی ہے. دونوں طرح سے آپ اس کو لے لیں. یعنی ہاں، کہ عاجزی، صبر، تواضع، ضبط، اس کے بغیر مشکل ہو جائے گی. ہر انسان دوسرے کے لیے، ایون کہ بچے بھی آپس میں ہو نا، کھیل رہے ہوں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ فتنہ بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں، ہر چیز میں ہو جاتا ہے.
अकेले भी नहीं रह सकते, इंसानों के साथ भी रहना है ना। शादी ना हो तो आजमाइश है, शादी हो जाए तो आजमाइश है। शादी से पहले की ज़िंदगी सोचे, कोई बंदा आपके लिए फितना नहीं था ना। बहन भाई हो जाते हैं, उनसे कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कोई रिश्तेदारों में कुछ हो जाता है, कोई दोस्त ऐसे हो जाते हैं। शादी के बाद मुख्तलिफ शौहर नहीं है तो शौहर के अलावा कोई और। दुनिया दरअसल क्या है? आजमाइश, इम्तहान की जगह, ठीक है। हम इसको ऐशो इशरत की जगह समझते हैं, और हर कोई एक दूसरे की वजह से आजमाया जा रहा है। तो क्या करें? सब्र करें। आप देखें ना, मैंने अब बारह कह रही हूँ, बहन भाई, कहीं बहन भाई एक दूसरे के लिए क्या है? फितना है। सास बहू कहीं एक दूसरे के लिए फितना। हर रिश्ता दूसरे को के लिए आजमाइश है, उसको सता रहा है। तो इसको फितना समझें, आजमाइश समझें, और ज़रूरत किस बात की है? सब्र की, बर्दाश्त करने की, तहम्मुल से काम लेने की। और अगर नहीं करते तो फिर नहीं बर्दाश्त करते तो क्या होगा? अच्छा, कितना बिगाड़ होगा? कितना, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? नस्लों से सारी नस्लें। हाँ, और बिगाड़ फिर इतना भी चला जाता है, हाबिल काबिल के मामले को याद करें, वहाँ तक भी बिगाड़। हाँ, तो यहाँ पर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सब्र करोगे। यानी अहले ईमान की मुखालफतें बहुत हो रही थी ना, बहुत शदीद उनके साथ ऐसे मामले चल रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रब जानता है कौन क्या कर रहा है, वो सब देख रहा है, कौन सब्र कर रहा है, कौन ज्यादती कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो समझ के आई इस आयत में से अहम बातें दो थी। इंसान के लिए आजमाइश है, फितना है। और कोई तंग कर रहा है, सता रहा है, तो क्या सोचे? सब्र करना है। और क्यों सब्र? कैसे? अब क्या सब्र करूं, कितना सब्र करूं? इसलिए सब्र करूं, वकाना रब्बू का बसीरा, बसीरा, आपका रब जो है वो देख रहा है। देखने वाला। अब रब का देखना सिर्फ ऐसे नहीं कि वो सिर्फ देख रहा है, जी, वो ताकत वाला है, कुदरत वाला है। जब कुदरत वाला देखता है तो वो कुछ करता भी है। ठीक है। तो यानी सोच ये रखें कि एक शख्स मेरे लिए फितना है, ऐसा है, तो मुझे बस सिर्फ सब्र करना है। और ये इसलिए कि मेरे रब तो सब कुछ देख रहा है। सोचे, देखिए, हम दीन पर चलें या दीन पे ना भी चलें तो हमारी मुखालफतें होती हैं, बहुत से लोग आजमाइश बन जाते हैं। तो क्या करें? या दीन पर होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमारी आजमाइश बन जाते हैं, तो हम दीन छोड़ के भाग जाते हैं। और बगैर दीन के भी तो होता है ना। तो आखिरी बात क्या समझ आ रही है? क्योंकि इम्तहान तो होगा। जो सता रहा है, रब को उसके बारे में पता है, और आप सिर्फ सब्र कर रहे हैं कि मेरे रब को पता है, तो आपका सब्र ऐसे ज़ाया नहीं जाएगा, उस पर अजर ज़रूर मिलेगा। तो हर इंसान दूसरे के लिए क्या है? आजमाइश है। तो उस पे झगड़ने से, नाचाकी से कोई फ़ायदा नहीं है। किस किस से झगड़ेंगे? कहाँ तक झगड़ेंगे? कितना झगड़ेंगे? हर शख्स बिल्कुल 100% आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो ज़िंदगी का असूल बना ले, सबसे भाग नहीं सकते, सबसे जान बचा नहीं सकते, तो क्या करना होगा? सब्र करना होगा। क्यों सब्र करें? अल्लाह देख रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला देख रहा है कि इन इम्तहान में जी कर किसका इखलाक किस दर्जे पर है, कितना अच्छा है, सब्र कर रहा है, हक दे रहा है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दरगुजर कर रहा है।
تو یعنی بار بار کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا ہے. اگر یہ گر سیکھ لیں گے نا تو زندگی کی مشکلیں کیا ہو جائیں گی؟ بہت آسان ہو جائیں گی اور انتہائی آسانی سے بہت اعلیٰ اجر کما لیں گے. جب کیا کریں گے اس چیز کو دیکھیں، جس زندگی میں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں انسان بہت بہتر طریقے پہ کام کر سکتا ہے. اس آخری آیت کو جلدی سے سمجھیں، کیا بات سمجھ آئی، پھر مزید ڈسکشن کریں.